الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. پاتے ہیں تو ان کے حساب سے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس سے زائد نہ تو ہم کسی صفت کا یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی صفت کا انکار کرتے ہیں. اور اسی طرح سے فرشتوں کی تعداد ان گنت ہے، لا تعداد فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں فرشتوں کو پیدا کیا، مختلف محاذ سے لگا دیا. ان کی تعداد کا صحیح طور پہ اندازہ تو نہیں ہے، کتاب و سنت سے بھی اس کی رہنمائی نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف محاذ سے جو ڈیوٹیاں دی ہیں اور جو ان کی تعداد بتائی ہے، ان تمام نصوص اور دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرشتوں کی تعداد ان گنت ہے، ان کی کوئی گنتی نہیں ہے، بہت بڑی تعداد میں ہے. اس کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے کیونکہ کتاب و سنت سے یہی بات ثابت ہوتی ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز سے آپ کے سامنے اپنے موضوع کی وضاحت کے حوالے سے پیش کیے ہیں. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خاص طور سے ایمان اور عقیدے کے جو مباحث ہیں، ان مباحث کو، ان بحثوں کو علم و معرفت کے ساتھ جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر یقین رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جس طرح سے ہمارے اسلاف شریعت کی بنیادی چیزوں جن کا تعلق عقائد سے ہے ان کے اوپر مستحکم ایمان اور یقین رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کے رخ قدم پہ چلنے کی ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے. اور اخیر میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں اس ٹیم کے پلیٹ فارم کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، میں تمام کا تہہ دل سے شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم جنود ربك الا هو رب اشرح لي صدري يفقهوا قولي. معزز سامعین، ناظرین، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسا پاکیزہ نظام ہمیں عطا کیا. اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جن کی لائی ہوئی شریعت کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہم تمام لوگ آج اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو مفید بنائے. معزز حاضرین و سامعین اور خواتین اسلام، ابھی آپ نے عنوان سنا کہ آج کے درس کا عنوان ہے فرشتوں کی ان گنت تعداد. یہ بات بنیادی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں ان کی دو حیثیتیں ہیں. پہلی حیثیت ہے ایمان بالشہادہ. ایمان بالشہادہ کا مطلب ہے کہ جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جن چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں، ان کے اوپر ہم ایمان لائیں. اور دوسری حیثیت ہے ایمان بالغیب. جن چیزوں کو ہم دیکھتے نہیں، ایسی چیزوں کے اوپر بھی ہم ایمان لائیں. شریعت اسلامیہ کے اندر ایمان بالغیب پہ کافی زور دیا گیا. قرآن مجید آپ پڑھیں
اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ غیب کا تذکرہ کیا کہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو چیزیں غیبی ہیں جن کے اوپر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے، ان میں سے ایک چیز ہے ایمان بالملائکہ۔ ویسے اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے بنیادی ارکان 6 ہیں۔ ان 6 ارکان میں اکثر و بیشتر کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد دوسرا بنیادی رکن ہے ایمان بالملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لائے بغیر کسی آدمی کا نہ تو ایمان مکمل ہوگا نہ تو اس کا عقیدہ درست ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ایمان بالملائکہ کا تذکرہ کیا۔ ایسے ہی مشہور حدیث جبرائیل کے اندر آپ دیکھیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ تو پہلی اور بنیادی بات اس حوالے سے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ ہمارے ایمان کا بنیادی رکن ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا۔ ان کے اوپر ایمان لائے بغیر ہمارا عقیدہ اور ایمان درست نہیں سمجھا جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ فرشتوں کے وجود کی تصدیق کی جائے، کہ جس طرح سے انسان کی ایک مخلوق ہے، جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اسی طرح سے فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور یہ کوئی تصوراتی چیز نہیں ہے بلکہ ان کا وجود ہے۔ دوسری چیز امام سیوطی کہتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے مقام اور مرتبے کو محفوظ رکھا جائے۔ فرشتوں کا مقام کیا ہے؟ فرشتوں کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ انسان اور جنات کی طرح سے فرشتے بھی اللہ کے احکام کے مکلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موت سے بھی دوچار کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں فرشتوں کے مقام اور مرتبے کے ضمن میں ہیں، ان چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تیسری بات ہے، امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داری دے رکھی ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، انہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ان احکام کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کے ذمن میں ہیں۔ ایک اور بنیادی بات فرشتوں کے حوالے سے جو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتے یہ غیبی مخلوق ہیں، ہم اور آپ انہیں دیکھتے نہیں اور انہیں جانتے بھی نہیں، یعنی ہم ان کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ اس لیے کتاب و سنت کے اندر فرشتوں کے حوالے سے جو اوصاف بیان کیے گئے ان اوصاف سے فرشتوں کو ہمیں متصف ماننا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں زمین کے اندر خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ سے علیہ نے استدلال کیا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ دوسرا وصف جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا
صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اس نور کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے سے بیان فرمائی، قرآن مجید سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کی ابتدا میں کہا کہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بازوؤں والا بنایا، کسی کے 2 بازو بنائے، کسی کے 3 بازو بنائے، کسی کے 4 بازو بنائے۔ اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر عطا کیے ہیں، کچھ فرشتوں کو 2 پر، کچھ کو 3 پر، کسی کو 4 پر، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پر کی ساخت میں بنایا ہے، پروں والا بنایا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود کی روایت صحیح بخاری کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ یہ بھی ایک وصف ہے فرشتوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پر والا بنایا ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کے تعلق سے جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں ان میں سے ایک بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت اور طاقت والا بنایا ہے، انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ وہ کہیں پہ جا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہے۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں ہیں، جنگ میں ہیں، ایک صحابی آتے اور کہتے اللہ کے نبی اگر میں آج کی اس لڑائی میں شہید ہو گیا تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ صحابی ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور آپ نے فرمایا کہ سوال ریپیٹ کرو، دوبارہ سوال کرو۔ وہ صحابی نے اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الدین، سوائے قرض کے تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا شہادت کی بنیاد پہ، لیکن قرض معاف نہیں کرے گا۔ آپ تصور کریں کہ سائل نے سوال کیا، تھوڑا وقت گزرا تھا کہ اتنے میں جبریل امین آ کر پہنچ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض کے تعلق سے آگاہ کیا۔ اسی طرح سے سیرت کی کتابوں کے اندر بے شمار ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے سامنے جواب دے رہے ہیں اور جبریل امین آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سے آگاہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تیز رفتار چلنے کا حکم عطا کیا ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کی ایک صفت ہے کہ یہ خود و نفس سے بے نیاز ہیں۔ جس طرح سے انسانوں کو، جناتوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کھانے پینے کی چیزوں سے یہ بے نیاز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ ذاریات کے اندر اور دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتوں کو بھیجا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی کیا ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کے تعلق سے آپ کو خبر نہیں ملی؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان کیا ہے کہ کچھ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور اس کے بعد گھر کے اندر گئے اور بچڑے کا گوشت بھون کر کے مہمانوں کے سامنے پیش کیا، اور جب دیکھا کہ مہمان لوگ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرت کی حالت میں کہا
اللہ نے نقل کیا فقرب الیہم قال الا تأکلون، وہ کھانے کی چیز ان مہمانوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ کیوں تم لوگ نہیں کھاتے؟ اس کے بعد تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم لوگ اللہ کی جانب سے فرشتے ہیں۔ تو گویا کہ فرشتے کھانے پینے سے بے نیاز ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ایک وقت قرآن مجید کے اندر ان کے حوالے سے بیان کیا۔ اسی طرح سے سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے نقل کیا، بالخصوص علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا کہ فرشتوں کو بھی موت آتی ہے جس طرح سے انسان کو موت آتی ہے۔ البتہ اہل علم نے نقل کیا ہے کہ فرشتوں کی زندگی انسانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ لمبی رکھی ہے، انہیں لمبی عمر عطا کرتا ہے، لیکن جس طرح سے انسانوں کو موت آتی ہے اسی طرح سے فرشتوں کو بھی موت آتی ہے۔ یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ملے گی کہ سب سے اخیر میں موت ملک الموت کو ہوگی جو روح نکالنے کے لیے متعین کیے گئے۔ ایسے ہی فرشتوں کے تعلق سے جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید کے اندر، جو اشارے ہمیں ملتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا مسکن آسمان ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ انہیں ذمہ داری دے رکھی ہے وہ اپنی ذمہ داری اس محاذ سے وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی فرشتوں کے تعلق سے ایک وقت ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ فرشتوں کے اندر حیا اور شرم ہوا کرتی ہے، جس طرح سے انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ بارہا ہم سنے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے، آپ کے پیر کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے سے اپنے پیر کے اس حصے کو نہیں ڈھکا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کو ڈھانپ لیا اور آپ نے فرمایا الا استحی، کیا میں شرم نہ کروں، من رجل، اس آدمی سے تستحی منہ الملائکہ، جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کے اندر بھی شرم و حیا کی صفت اور وصف پایا جاتا ہے۔ یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو فرشتوں کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں۔ اب آئیے ہم مرکزی نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ عنوان دیا گیا ہے کہ فرشتوں کی ان گنت تعداد، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اس سلسلے ہماری شریعت کے اندر کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے۔ البتہ شریعت کے جو نصوص ہیں، شریعت کے جو دلائل ہیں، ان دلائل سے یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ تعداد کہیں زیادہ ہے۔ اس کے کچھ دلائل ہیں جن کو میں آپ کے سامنے آج کے درس میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید سورۃ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے جو لشکر ہے یعنی فرشتے، ان کی صحیح تعداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یعنی شریعت کے اندر فرشتوں کی تعداد کی کوئی تعین میں نہیں ملتی ہے جس کی روشنی میں یہ کہا جا سکے کہ فرشتوں کی اتنی تعداد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بیان کر دیا کہ اللہ کے جو لشکر ہیں، جو فرشتوں کی تعداد ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کسی اور انسان کو فرشتوں کی تعداد سے متعلق واقف نہیں کرایا گیا۔ قرآن مجید اور احادیث کے اندر ہمیں بے شمار ایسے دلائل ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، جہنم کے حوالے سے میدان محشر کی جو تفصیلات ہمیں ملتی ہیں ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
کہ جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، کہ جہنم کو محشر کے دن کھینچ کر کے لایا جائے گا، 70,000 لگام جہنم کو ہوں گے، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتے متعین ہوں گے جو جہنم کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہوں گے۔ آپ تصور کریں کہ فرشتوں کی کتنی بڑی تعداد ہوگی، کہ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے صرف جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے کہ 70,000 لگام جہنم کے ہوں گے، اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچنے کے لیے متعین کیے جائیں گے۔ دوسری ایک روایت دیکھیں صحیح مسلم کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ 7ویں آسمان پہ، ویسے تو دیگر روایات اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر آسمان پہ فرشتوں کی عبادت کے لیے گھر ہے، لیکن 7ویں آسمان سے متعلق جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے عبادت کا ایک گھر خاص کیا ہے جس کو ہم بیت معمور کہتے ہیں۔ بیت معمور میں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جب اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آتی، اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے۔ اس روایت سے، صحیح مسلم کی اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی زیادہ بنائی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کے حوالے سے فرشتوں کی تعداد کا تذکرہ کیا، الگ الگ جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ فرشتوں کی ذمہ داری دی ہے۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وکل اللہ بالرحم ملکہ یا ملکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم مادر پہ فرشتے کو متعین کر رکھا ہے، اور جیسے جیسے انسان اپنی ماں کے شکم میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اللہ رب العالمین سے وہ فرشتہ بتاتے جاتا ہے، اور جب 4 مہینے کی مدت پوری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو اس بدن کے اندر، اس بچے کے ڈھانچے کے اندر روح پھونکنے کا حکم دیتا ہے، اور مزید تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف محاذ سے لگا رکھی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ما منکم من احد الا وقد اکر به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں کے ساتھ جس طرح سے جناتوں میں سے اس کا ایک ہمزاد ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک فرشتہ بھی انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو لگا رکھا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ انسانوں کی جو آبادی ہے، انسانوں کی جو تعداد ہے، اتنے فرشتے تو یہی ہو گئے، اور جو دیگر محاذ پہ اللہ تعالیٰ نے لگا رکھے ہیں وہ اس پہ مستضاف ہوں گے۔ ایک اور حدیث آپ دیکھیں، بلکہ قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ انفطار کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ ہمارے کاندھوں پہ
ہمیشہ دو فرشتے ہوتے ہیں جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مطلق طور پہ ذکر کیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کہ ہمارے کاندھوں پہ، ہر انسان کے کاندھے پہ دو فرشتے ہوتے ہیں، اور یہ دو فرشتوں کا جو دورانیہ ہوتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ عصر اور فجر کے وقت یہ تبادلہ ہوتا ہے فرشتوں کا. تو گویا کہ دو سے زائد فرشتے ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر رکھے ہیں. یہ بھی فرشتوں کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. ایسی سورہ رات کے اندر ایک آیت ہے لَهُم مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. سورہ رات کی جو یہ آیت ہے، عبداللہ بن عباس اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کرامن کاتبین کے علاوہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ کی جانب سے انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف دو فرشتے کرام کاتبین ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے علاوہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. بعض اہل مفسرین نے نقل کیا کہ دو فرشتے ہوتے ہیں. تو اگر ایسا دیکھا جائے تو ہمیشہ ہر وقت ہر انسان کے ساتھ چار فرشتے لگے ہوتے ہیں. دو کرامن کاتبین ہو گئے اور دو حفاظت کرنے والے ہو گئے. اور اس روایت کو اگر لیں گے کہ جس طرح سے جناتوں میں سے ایک ہمزاد انسان کا ہوتا ہے، ویسے فرشتوں میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا ہے. تو ایسی صورت میں پانچ سے لگ بھگ 5 یا اس سے زائد فرشتے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان. مشہور حدیث بخاری کی کہ روزانہ ڈیلی دو فرشتے آسمان سے آتے ہیں، اور اگر کوئی خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی خرچ نہیں کرتا ہے، حق کو دبا کے بیٹھتا ہے، تو اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں. یہ بھی دو فرشتے ہیں جو روزانہ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابی داؤد کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل یعود مریضا ممسیا، کہ اگر کوئی آدمی کسی مریض کی شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا خرج معه 70,000 ملک. تو 70,000 فرشتے جب وہ شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ نکلتے ہیں یستغفرون له، عیادت کرنے کے لیے دعائیں کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یہ کب تک سلسلہ جاری رہتا ہے؟ حتی یصبح، یہاں تک کہ آدمی صبح کر دے. اور یہی معاملہ آگے آپ نے فرمایا کہ ومن اتاه مصبحا، اور اگر کوئی آدمی صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نکلتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یہ حدیث بتاتی ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا. ایسے ہی آپ دیکھیں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو راستوں میں ٹہلتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں. کس لیے؟ یلتمسون اہل الذکر، وہ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب کچھ فرشتے
چند لوگوں کو پا لیتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تنادو، تو دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ ہلموا الی حاجتکم، آؤ جس مقصد کے لیے روئے زمین پہ ہم پھر رہے تھے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جا رہا ہے۔ تو اس روایت سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے کتنے ایسے فرشتے ہیں جو روئے زمین پہ پھر رہے ہوتے ہیں، ذکر کی مجلسوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کبھی انہیں ذکر کی مجلس میسر ہوتی ہے تو اپنے ساتھ والے فرشتوں کو بلا کر کے ذکر کی مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے کہ دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ، کہ کوئی بھی آدمی غائبانہ طور پہ اگر اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ کیسے قبول کی جاتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رأسہ ملک، کہ آدمی کے سر کے پاس جب وہ دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے تو اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ متعین کیا جاتا ہے۔ کلما دعا لہو بخیر، جب بھی آدمی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اس پہ اور کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، اور تمہیں بھی اسی جیسی دعا حاصل ہو، یعنی تمہیں بھی اس جیسا بدلہ ملے۔ تو ایسے بھی کتنے فرشتے ہیں دنیا کے اندر، بیک وقت کتنے لوگ اپنے بھائی کی اپنے موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور فرشتے وہاں پہ موجود رہتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اور دعا کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اذا حضرتم المریض او المیت، کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا کسی بیمار کے پاس جاؤ یا اسی طرح سے کسی میت کے پاس جاؤ جس کا انتقال ہو گیا، فقولوا خیرا، تو وہاں پہ اچھی بات کہا کرو، درست بات ان کے لیے کہو۔ کیوں ایسا آپ نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، کیونکہ وہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں، تم جو باتیں بیان کرتے ہو اس پہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جہاں بھی کوئی مریض ہوتا ہے، جہاں بھی کوئی میت ہوتی ہے، لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں، اس کے لیے خیر کی گفتگو کرتے ہیں تو فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے وہاں پہ بھی موجود ہوتے ہیں، کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس ڈیوٹی پہ بھی لگا رکھا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بارہ ہم سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور خطیب کے نکلنے سے پہلے یا منبر پر چڑھنے سے پہلے جو لوگ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کے ناموں کو اندراج کرنے کے لیے فرشتے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، کہ مسجد کے دروازے پہ فرشتے ٹھہر جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پہ بھی ٹھہرتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ دنیا کے اندر کتنی مسجدیں ہیں جن مسجدوں کے دروازوں پہ فرشتے جمعہ کے دن ٹھہر کر کے جمعہ کے دن مسجد کے اندر آنے والوں کے نام کو اپنے رجسٹر میں لکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب امام کا خطبہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، یستمعون الذکر، اور یہ لوگ امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ تو کتنی بڑی تعداد میں فرشتے ہوں گے۔ ایسے ہی اور بھی آپ دیکھیں سنن نسائی کی روایت عبداللہ بن مسعود کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یبلغون من امتی السلام، میری امت میں سے اگر کوئی سلام پڑھتا ہے میرے اوپر تو وہ لوگ اسے مجھ تک پہنچاتے ہیں. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے اوپر جہاں کہیں بھی رہو درود اور سلام پڑھا کرو، وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ برزخی زندگی میں ہے، اس لیے ہمارے اندر کوئی مغالطہ جنم نہ لے، اس لیے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ برزخی زندگی کا تعلق امور غیب سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوپر درود پڑھا جائے، سلام پڑھا جائے، وہ پہنچایا جاتا ہے. اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق غیبی معاملہ ہے، اس لیے جتنا بتایا گیا اتنے پہ ہم یقین رکھیں گے، اس سے زائد کیے تعلق سے ہم ڈسکس نہیں کریں گے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام جو پڑھا جائے وہ ان کلمات میں پڑھا جائے جو شریعت سے ثابت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ایسا نہ ہو کہ درود و سلام کے نام پہ بدعات و خرافات کا بازار گرم کر دیا جائے، اور جو بھی اپنی طرف سے خود ساختہ درود ہوتے ہیں ان کو پڑھ کر کے اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر بدعات کو داخل کر دیا جائے. تو اس چیز کا لحاظ ہونا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں فرشتوں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو آگاہ کیا کہ حرمین کا جو علاقہ ہے، دجال کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت قیامت دجال کا خروج ہے. دجال جب نکلے گا تو ادھر ادھر چکر لگائے گا، لیکن حرمین میں وہ داخل نہیں ہوگا. کیوں نہیں داخل ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حرمین کے حدود میں فرشتے حرمین کی حفاظت کے لیے متعین کیے گئے ہیں. تو فرشتے حرمین کی حفاظت کریں گے، جو دجال کو داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ بھی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو لگا رکھی ہے. یا اسی طرح سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اسپیشل مواقع پہ دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن کی مصحفی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے تعلق سے آپ دیکھیں روایات کے اندر وہ فرشتہ لے کر کے سورہ فاتحہ آیا جو دنیا میں کبھی بھی نہیں آیا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو ایسے بھی کچھ فرشتے ہیں جن کو خاص اور اسپیشل ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یا ایسے ہی آپ دیکھیں ابھی تذکرہ چل رہا ہے قیامت کی 10 بڑی علامتوں کا. ایک علامت ہے بڑی علامتوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئیں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے کانوں پہ رکھے ہوئے ہوں گے یا ان کے پاؤں پہ رکھے ہوئے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فرشتے اس کام کے لیے بھی خاص کیے گئے ہیں جو اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے لگا رکھا ہے. صحیح بخاری کی مشہور روایت ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 3 حضور کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ ایک ابرص تھا، اقرا تھا، عامہ تھا. یعنی ایک کو برص کی بیماری تھی، ایک کو گنجا پن کی بیماری تھی، ایک نابینا تھا. ان تینوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا. تو کچھ فرشتے آزمائش کے لیے آتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں ملک الموت کا تذکرہ ہے. ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ملک الموت کا تذکرہ کیا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. جو روح کو نکالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو روح نکالنے کے لیے متعین کیا ہے. یہ بھی وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈیوٹی لگا رکھی ہے. اسی طرح سے یہ جو نصوص میں نے ذکر کیے، جو دلائل ذکر کیے، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد
بے شمار ہے، البتہ ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں یا کچھ مواقع پہ جو ان کی تعداد بتائی گئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتوں سے متعلق عام طور پہ اس دنیا کے اندر بہت ساری گمراہیاں بھی آئی۔ قرآن مجید آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف کے اندر مشرکین کے حوالے سے بیان کیا کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں، ان مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ موجود تھے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کی گواہیاں جو فرشتوں کے تعلق سے دیتے ہیں وہ لکھی جائیں گی، وہی سالوں اور ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو فرشتوں کے معاملے میں بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہوئے۔ کچھ لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا اور اسی طرح سے کچھ لوگوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا۔ یہ گمراہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا۔ اسی طرح سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، البتہ تمام فرشتوں کے نام ہمیں کتاب و سنت کے اندر نہیں ملتے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے نام قرآن اور حدیث کے اندر ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جبرائیل کا تذکرہ ملتا ہے، میکائیل کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اسرافیل کا تذکرہ ملتا ہے، اور اسرائیل کے تعلق سے بعض روایتیں ہیں لیکن وہ ضعیف ہے، اس لیے اسرائیل یہ نام ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مالک کا تذکرہ ملتا ہے سورہ زخرف کے اندر، منکر نکیر کا تذکرہ ملتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس بھیجے جاتے ہیں، اس سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہاروت اور ماروت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ تو کچھ فرشتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کی ذمہ داریوں کی مناسبت سے، لیکن جن لوگوں کے نام نہیں بتائے ان کی جو ڈیوٹی لگائی ہے اس ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں، اور ایسے لاتعداد فرشتے ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام ہمیں نہیں بتائے لیکن تمام کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 2 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ غلاظ شداد، فرشتے بڑے مضبوط اور طاقتور ہیں۔ اور آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح روایت ہے کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان فرشتوں کے کان کی لو کا مطلب یہ نچلا حصہ جہاں پہ ہماری ماں اور بہنیں بالیاں پہنتی ہیں، نچلا حصہ، کان کی لو اور کندھے کے درمیان کی جو مسافت ہے 700 سال کی مسافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یعنی 700 سال تک آدمی جتنا ڈسٹینس طے کرے گا اتنا فاصلہ ان فرشتوں کے کندھے اور کان کی لو کے درمیان کا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عظیم الجثہ اور قوی الجثہ ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ نے یہاں پہ بھی وہی بات بیان فرمائی، غلاظ شداد، وہ بڑے مضبوط ہے، سخت ہے۔ اور جبرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پہ کہا، آپ سورہ نجم کے اندر دیکھیں اور دیگر سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ یفعلون ما یؤمرون، اللہ کی جانب سے جو حکم دیا جاتا ہے اس کو یہ بجا لاتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر کہا وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس حکم کو یہ لوگ بجا لاتے ہیں، اس کو کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کا ایک وصف یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں۔
ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھیے اگر کوئی انسان بہت نیک ہوا تو اس کو کہا جاتا ہے فرشتہ صفت انسان ہے، یعنی فرشتوں کے ہاں نافرمانی کا عنصر نہیں ہے۔ اول دن سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے سجدہ کریں، فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا۔ تو فرشتوں کی فطرت میں اطاعت و فرما برداری ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں قرآن میں کہا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُکرمون۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اپنے لیے منتخب کیا، حالانکہ یہ الگ بحث ہے، اولاد کا نہ ہونا یہ عام لوگوں کے لیے عیب ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے یہ صفت کمال ہے کہ اللہ کے پاس اولاد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی اولاد کا محتاج نہیں ہے، تنہ تنہا بلا کسی غیر کی شرکت کے پوری کائنات کا اکیلے مدبر اور اسی طرح سے پالنہار ہے، چلانے والا ہے۔ اللہ کی کائنات اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ذرہ برابر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی اولاد بتاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بل عباد مکرمون، اللہ تعالیٰ کے یہ مکرم، قابل احترام، قابل تعظیم اور اسی طرح سے بہتر بندے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں کی صفت عباد مکرمون کہا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یا کائنات کی نگاہ میں بزرگ مخلوق ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں، اس سلسلے میں تفصیلات اور اہل علم کے اقوال کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، البتہ یہ بتانا چاہتا ہوں خلاصۃ القول کے طور پہ کہ دنیا کے اندر دنیاوی جو زندگی ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فرشتے انسان سے افضل ہیں، اور جب جنت کے اندر انسان داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ کے اندر کہا اولئک، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کہا خیر البریہ، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق ہوگی۔ تو اس اعتبار سے فرشتوں کے مقابلے میں انسان کا درجہ زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ مستقل بحث ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں موضوع کی مناسبت سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان بالملائکہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور فرشتوں پر ایمان لانے سے متعلق کچھ چیزیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ فرشتوں کے کچھ اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان اوصاف کو کتاب و سنت کے اندر جب